اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات بر محمد وآله. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مؤمنین اور سٹیج پر بیٹھے معزز اور مکرم علماء کرام اور سادات اعظام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں یہ سارے کا سارا علاقہ شہداء کی سرزمین ہے. یہ ان مجاہدوں کی سرزمین ہے جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کے سامنے ایک بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم اس نسل میں سے ہیں جنہیں اپنے نظریے، اپنے عقیدے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے ایک جان تو کیا اگر ہزاروں جانیں دینی پڑے تو ہم جان دیں گے، نظریہ نہیں دیں گے. یہ ان شہداء کی سرزمین ہے جنہوں نے صرف اسی سرزمین میں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں دین کو ضرورت پڑی، اہل البیت کے نام کے احیاء اور دفاع کے لیے ضرورت پڑی، وہاں پر اپنی جانیں دے کر بتایا کہ ہم کسی سرزمین سے خاص نہیں ہیں، ہمارا تعلق نظریے سے ہے اور نظریے کو جہاں بھی خطرہ ہوگا ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے. اس سرزمین کے جوانوں نے، ان شہداء نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے رگوں میں بہنے والا خون کربلا کے شہداء کے خون کا تسلسل ہے. ان شہداء نے ثابت کر دیا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود کربلا کی حرارت بھی زندہ ہے، پیغام بھی زندہ ہے. ان شہداء نے ثابت کر دیا کہ اگر 1400 سال کے بعد بھی ہم شہدائے کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں تو ہم صرف آنسو نہیں بہاتے بلکہ آج بھی جہاں جہاں
کربلا بنے وہاں پر عباس اور اکبر کے غلام تیار ہیں۔ ان شہداء نے اپنے لہو سے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ میں جب آ رہا تھا اندر، جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو میں نے شہداء کی تصویریں دیکھی۔ اس قوم کے وہ بیٹے جن کے پھول جیسے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ اس قوم کے معمار تھے، یہ وہ جوان تھے جنہوں نے اس قوم کو بنانا تھا، یہ وہ جوان تھے جنہوں نے اس ملک کی تعمیر کرنی تھی، یہ وہ جوان ہیں جن کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان کے اندر عزم تھا، یہ صاحبان ایمان تھے، یہ صاحبان استقامت تھے، ان کے اندر موجود ایمان کی پختگی انہیں اس ملک کے مدافع اور پاکستانی قوم کے دفاع کے لیے ہر میدان میں موجود دیکھ سکتی تھی۔ ایک چھوٹا سا علاقہ، لیکن اس چھوٹے سے علاقے سے اتنے گھبرو، باہمت، باجرأت، باغیرت، باحمیت جوان اٹھے اور اپنے دین، اپنے نظریے، اپنے مکتب، اپنے علاقے، اپنے بھائی، اپنی بہنوں، اپنی قوم اور اپنے دین کے لیے قربانی دینے پر یوں تیار ہوں کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں پر اپنی جان پیش کریں، لیکن اپنے نظریے پر ایک لمحے کے لیے سودے بازی نہ کریں۔ یہ جوان، اس علاقے کے ان جوانوں نے یہ بات ثابت کر دیا ہے۔ کربلا کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، کربلا کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں جب کربلا کا پیغام پہنچے، رسم نہیں، جب کربلا کی رسومات نہیں بلکہ کربلا کی روح پہنچے، تو اس سرزمین میں جوان ایسے ہی تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے علاقے نے یہ بات ثابت کر دیا ہے، ان جوانوں نے اپنی جانیں دے کر یہ بات ثابت کر دیا ہے۔ یہ جو رستہ ہے شہداء کا رستہ، یہ کوئی معمولی رستہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا رستہ ہے جس کی انتہا، جس کی منزل، جس کا ہدف وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کی زمین پر حاکمیت اور اقتدار کا نظام نافذ ہو جائے۔ یہ وہ رستہ ہے جس کا آغاز سقیفہ سے ہوا ہے اور جس کی انتہا عصر مہدوی پر جا کر ہوگی۔ توجہ کا طالب ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ وہ رستہ ہے جس کا آغاز سقیفہ سے ہوا ہے، امامت اور ولایت کے دفاع کی تحریک بیت فاطمہ سے ہوا ہے، ولایت و امامت کے دفاع کی تحریک، اور اس کی انتہا کہاں پر ہوگی؟ عصر ظہور مہدویت پر، امام عصر کے ظہور پر۔ یعنی یہ تحریک ہر اس جگہ جاری ہے جہاں پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غلام بیدار بھی ہوں اور میدان میں بھی ہوں، ورنہ آپ یاد رکھیے امام خمینی نے اپنی وصیت میں ایک جملہ لکھا تھا، اپنے وصیت نامے میں۔ بہت سارے ناسمجھ اپنوں اور غیروں نے اس پر بڑا اعتراض بھی کیا، چونکہ عقل سے آ رہی تھے، فہم سے آ رہی تھے، معرفت سے آ رہی تھے۔ امام خمینی نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے لکھا کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے جوان دیے جو رسول کو بھی نہیں ملے، امیر المؤمنین کو بھی نہیں ملے۔ توجہ طلب جملہ ہے یہ،
توجہ طلب مفہوم ہے یہ. اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو کچئی اور علاقہ بنگش کے ان جوانوں کی طرح کے با ایمان، با حمیت، با معرفت، شجاع اور بہادر جوان ملتے تو امیر المؤمنین 25 سال گھر میں نہ بیٹھے ہوتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کے ارد گرد موجود لوگ امیر المؤمنین کی معرفت رکھتے ہوں اور ان سے دور اور زمانے بعید کے لوگ ان کی معرفت اس لیے نہ رکھتے ہوں کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو نہیں دیکھا. ممکن ہے ایسا دور آئے، ایسی سرزمینیں وجود میں آئیں جہاں کے لوگوں نے علی کے چہرے کو نہیں دیکھا، علی کی مصاحبت انہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن یاد علی، عشق علی، حب علی، معرفت علی ان کے دلوں میں اس طرح سے موجزن ہو جائے کہ اہل مدینہ اور اہل کوفہ سے زیادہ وہ دور کے جوان با ہمت بھی ہوں، با ایمان بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، شجاع بھی ہوں، قربانی دینے والے بھی ہوں، با معرفت بھی ہوں، اور نام علی کے لیے اپنی پوری ہستی قربان کرنے پر تیار بھی ہوں. عزیزان گرامی، آج 1400 سال گزر چکے ہیں عصر نبوی کو، عصر علوی کو، لیکن احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ دور آئے گا جب علی کی معرفت رکھنے والے جوان علی کے نام پر جب میدان میں نکلیں گے تو پھر پوری دنیا کو مسخر کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اپنی زمین کو صالح ترین لوگوں سے بھر دیں گے. وہ صالح ترین لوگ آج تک تو نہیں آئے. نبی کریم کے بعد آج تک اگر آپ امت مسلمہ کو دیکھیں تو مرکز اسلام سے لے کر دور ترین نقاط تک فساد، لڑائی جھگڑے اور اسلام کی تباہی کے علاوہ ان گزشتہ 1400 سالوں میں آپ کو کچھ تاریخ میں نہیں ملتا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ اس نے زمین کو اپنے صالح بندوں سے بھرنا ہے. نمبر 1، اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی زمین کی حاکمیت اپنے اس نمائندے کے ہاتھ میں دینے والا ہے جس نے آ کر علی کی حکومت کا پرچم بلند رکھنا ہے. بعض لوگ ہو سکتا ہے کج فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ سوال اٹھائیں کہ آپ نبی کی حکومت نہیں کہتے، علی کی حکومت کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے یہ عرض کروں گا کہ علی کی حکومت کا مطلب اصل نبوی حکومت ہے. علی کی حکومت کا مطلب یعنی اصل نبوی حکومت. اصل نبی کی حکومت کو تسلسل دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. اگر بس کی بات ہے تو وہ یا علی کے بس کی بات ہے یا فرزند علی کے بس کی بات ہے. نبی کا نام لینے والے بہت ہیں. پاکستان کے اندر بھی نظام مصطفیٰ کے نام سے بڑی تحریکیں چلیں، لیکن نظام مصطفیٰ کے نام سے وہ لوگ آئے جو اسی نظام کے سب سے بڑے دشمن تھے. نظام مصطفیٰ کے نام سے وہ لوگ آئے جنہوں نے اسی نظام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا.
آج دنیا شعور کے حوالے سے آہستہ 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 رفتہ رفتہ زینہ بزینہ سیڑھی بسیڑھی اس مقام تک پہنچ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے، یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آنے والا وقت علی اور آل علی کا وقت ہے۔ اس کی دلیل یہی آپ کے جوان شہداء ہے، یہی شہداء کہ علی کو شہید ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی علی کی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور جہاں علی کا پیغام پہنچا، وہاں پر جوان اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے لیے ایک نہیں 1000 جانیں ہو تو کم ہے اور علی کی قیمت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ دور آشفتگی کا، امتحان کا، فساد کا، ابتلا کا، آزمائش کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ درست رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے۔ ہم جس مکتب کو مانتے ہیں وہ مکتب باقی مکاتب کی طرح سے، باقی فرقوں کی طرح سے، باقی مسلکوں کی طرح سے ایک کچا اور سویا ہوا مکتب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اس مکتب کے بیٹے ہیں جو مکتب ہمیں شب و روز آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ توجہ ہے جس مکتب کے آپ بیٹے ہیں وہ مکتب باقی مکاتب سے مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ یہ مکتب صرف یہ نہیں کہتا جاؤ نماز پڑھو، جاؤ روزہ رکھو، جاؤ حج کرو، اس کے بعد جو کرنا چاہو کرو، تمہاری مرضی، تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہ مکتب یہ نہیں کہتا۔ جو مکتب وہ والی باتیں کرتا ہے وہ نامکمل اور سویا ہوا مکتب ہے۔ جس مکتب کے آپ بیٹے ہیں یہ مکتب کہتا ہے نماز بھی اس لیے ہے، روزہ بھی اس لیے ہے، جہاد بھی اس لیے ہے، حج بھی اس لیے ہے کہ تم معاشرے کے اندر امر بالمعروف کر کے نہی عن المنکر کر کے میدان ہموار کرو، آمادہ کرو، لوگوں کے ذہنوں کو جگاؤ، لوگوں کی ضمیروں کو جگاؤ، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرو تاکہ میدان ہموار ہو اور اللہ اپنے آخری حجت کو بھیجے۔ یعنی ایک مسلسل جد و جہد، ایک ایسی جد و جہد جس میں رات کے موقع پر بندہ سوتے ہوئے بھی آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد درود پڑھ کر، صلوات پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کر کے سوتا ہے کہ بار الہ اپنے آخری حجت کا جلدی سے ظہور کروا دے، ہم آمادہ ہیں۔ یعنی ایک ایسا باشعور مکتب، ایک ایسا پیغام رکھنے والا مکتب، کیسا مکتب؟ ایک ایسا مکتب جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا، جو صرف اپنی سرزمین کے بارے میں نہیں سوچتا، جو صرف اپنے گاؤں دیہات علاقے کے بارے میں نہیں سوچتا، جو صرف اپنے صوبے کے بارے میں نہیں سوچتا، جو صرف اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچتا، جو صرف ایک خطے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ایک ایسا مکتب جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اگر دنیا کے زمین کے دوسرے کنارے پر بھی کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو اللہ کی عبودیت اور بندگی بجا لاتا ہو تو وہ آپ کا بھائی ہے اور آپ نے اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ایک ایسا مکتب جو خواب جب دیکھتا ہے، خواب جب دکھاتا ہے، مستقبل کا آئینہ جب دکھاتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک ایسے دنیا کی تعمیر کے ذمہ دار ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟
یہ مکتب آپ اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کے جو معاشرہ مہدوی معاشرہ ہو، الہی معاشرہ ہو، قرآنی معاشرہ ہو، باشعور معاشرہ ہو، با معرفت معاشرہ ہو، با ایمان معاشرہ ہو، با غیرت معاشرہ ہو، جس میں آ کر جب وقت کا ہادی اور وقت کا حکمران، وقت کی حجت، اللہ کا نمائندہ تشریف لائے تو اس کو وہ لوگ ملے جو اس کی طرح سوچتے ہیں۔ جب آپ کا نظریہ عالمی ہوگا، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب آپ کا نظریہ عالمی ہوگا، جب آپ کا ہدف عالمی ہوگا، جب آپ کا رستہ عالمی ہوگا، جب آپ کا پیغام عالمی ہوگا، تو پھر آپ کا دشمن گلی کوچوں کے نہیں عالمی ہوں گے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی جب آپ کا ہدف چھوٹا ہوگا تو آپ کا دشمن بھی چھوٹا ہوگا۔ آپ کا ہدف جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا، آپ کا دشمن بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ آپ کا پیغام چونکہ عالمی ہے، اس لیے اس پیغام کا دشمن بھی عالمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1400 سالوں کے اندر، گزشتہ 1400 سالوں کے اندر ہمیشہ آپ کا مکتب نشانے پر رہا، آپ کا نظریہ نشانے پر رہا، آپ کے ائمہ نشانے پر رہے، آپ کے ہادیان برحق نشانے پر رہے، آپ کے دینی راہنما نشانے پر رہے۔ باقیوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا، باقیوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے 12 ہادی بھیجے، علی مرتضیٰ سے لے کر حجت آخر الزماں تک، اور پہلی حجت سے لے کر آخری حجت تک کا یہ دورانیہ اگر آپ غور کریں تو ہر حجت خدا اپنے زمانے کے طاغوت، ابلیس، حکمران اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی قوتوں کے خلاف میدان میں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن جو لوگ اس رستے کے راہی نہیں تھے انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ یہ دیکھیں، امیر المومنین شہید، امام حسن مجتبیٰ شہید، امام حسین شہید، امام زین العابدین شہید، امام محمد باقر شہید، امام صادق شہید، امام موسیٰ بن جعفر شہید، امام علی بن موسیٰ الرضا شہید، امام محمد تقی شہید، امام علی النقی شہید، امام حسن العسکری شہید، اور 12ویں حجت کی جب باری آئی تو وہ انہی شہادتوں کے نتیجے میں اب پردے غیب میں چلے گئے کہ لوگ مسلسل دشمنی میں کھڑے ہیں۔ اب جب انسانی معاشرہ ذہنی حوالے سے، فکری حوالے سے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ حجت خدا آ سکے تو تب حجت خدا تشریف لائیں گے۔ ہم اس مکتب کے بیٹے ہیں جو مکتب ایک زندہ پیغام رکھتا ہے۔ اس مکتب کا زندہ پیغام کیا ہے؟ آمروا بالمعروف۔ اس مکتب کا زندہ پیغام کیا ہے؟ وَانْہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ۔ امر بالمعروف کرو۔ امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دین پہنچاؤ۔ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور دو۔ نہیں عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام جو حجت خدا کے ظہور کو دور کر دے اسے لوگوں کو روکو۔ زیادہ وسیع مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ ہر گناہ، ہر خطا، ہر عصیان، ہر نافرمانی حجت خدا سے مجھے دور تر کر دیتا ہے۔ نہیں عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ ان منکرات سے روکنا، ان منکرات سے روکنا۔ اور ایک شیعہ علی کی خصوصیت کیا ہے؟ آل محمد کی خوشیوں میں خوشی اور غم میں غمگین ہونا۔
ان کے حزن میں محزون ہونا اور ان کے سرور میں مسرور ہونا، یہ آل علی کی خصوصیت ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ باقی تمام چیزیں اس کلی قاعدے اور قانون کے تحت ہیں، جو اس سے ٹکرائے اس کا تعلق دین سے نہیں آئے۔ اس لیے میں اس میں ایک بریکٹ میں ایک جملہ عرض کروں، آئندہ آنے والا ہفتہ 21 مارچ ہے، نوروز ہے۔ نوروز کا کیا مطلب ہے؟ ایک تہوار، ایک عید، مذہب ایک طرف، لیکن یہ خوشی کا تہوار اگر عاشور سے ٹکرائے تو ہم عاشورہ منائیں گے یا عید منائیں گے؟ عاشورہ منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور ہمارے لیے دین ہے۔ اگر یہی تہوار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کے دن آئے تو ہم شہادت منائیں گے یا خوشیاں منائیں گے؟ شہادت منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہمارے دین کی بنیاد ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے اور ان کا غم ہمارا غم ہے۔ لہذا اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں، اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں۔ اب جس مکتب کا اتنا بڑا نظریہ ہو، اس مکتب کو اتنے ہی بڑے بڑے حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے طول تاریخ میں ہمیشہ شیعہ اور اہل البیت کے ماننے والے ظلم کی چکی تلے پستے رہے، ہر دور میں پستے رہے، چاہے وہ امویوں کا دور ہو یا عباسیوں کا۔ لیکن آج آپ غور کریں، اتنے ظلم کے باوجود، بربریت کے باوجود، قتل عام کے باوجود، آج نسل ائمہ اور نسل فاطمی دنیا میں جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر موجود پاتے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں ہے۔ مدینہ کہاں، کچئی کہاں، کوفہ کہاں، بغداد کہاں، سامرہ کاظمین کہاں، اور آپ کا پاراچنار علاقہ، بنگش اور اورکزئی، کرم، یہ علاقے کہاں؟ لیکن اس کے باوجود جس نے اس در سے کچھ حاصل کیا، وہ ظلم اور ستم سے بھاگ کر جہاں گیا وہاں پر آل نبی اور آل علی کی تعلیمات کو اس نے زندہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں آل علی گئے، جہاں جہاں ان کے مکتب کے شاگرد گئے، وہاں وہاں انہوں نے اس مکتب کے بیج بوئے اور لوگوں کے دلوں کو فصل بنا کر، لوگوں کے دلوں کو آباد زمین بنا کر، آل محمد کی محبت کا فصل بو کر انہیں علی کا عاشق بنا دیا۔ جس کی زندہ مثال آج آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ یہیں پر سٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سادات اعظام ہیں۔ یہ سادات اعظام ظاہر ہے اس علاقے کے تو نہیں ہیں، یہ مدینہ کے ہیں، یہ آل محمد کی نسل کے جوان ہیں، لیکن اس علاقے میں کیسے آئے؟ انہی مظالم کے نتیجے میں، انہی دہشت گردی، بربریت اور شدت پسندی کے نتیجے میں۔ لیکن جہاں گئے وہاں پر دین کو نئے سرے سے زندہ کیا، جس کا مظاہرہ آج آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں۔ یہی سادات علماء اور آل علی کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں نے آج آپ کے دلوں کو نورانی کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے دل نورانی ہیں آل علی کی انہی قربانیوں کی وجہ سے۔ اب دوسری طرف جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ظہور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یا قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ جیسے جیسے صدر اسلام سے، عصر علوی سے، عصر حسنی سے، عصر حسینی سے، عصر ائمہ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فاصلہ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی صدی، یہ اب جو ہے 15ویں صدی ہے ہجری حوالے سے۔ آیا ہم جیسے جیسے عصر ائمہ سے دور ہو رہے ہیں، آیا عصر ظہور کے قریب ہو رہے ہیں یا عصر ظہور سے دور ہو رہے ہیں؟ جی قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ قریب ہو رہے ہیں۔
جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے قیامت قریب تر نہیں ہوتی. جیسے جیسے یعنی آج سے 200 سال پہلے والے لوگوں سے 200 سال زیادہ فاصلہ تھا قیامت کا. آج کے لوگوں سے 200 سال کم فاصلہ ہے قیامت کا. قیامت جب بھی آئے اسی طرح سے ظہور مہدوی کا زمانہ جب کبھی ہو، آج ہم اس کے زیادہ قریب ہیں ان کی نسبت جو ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے. یعنی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عصر ظہور قریب تر آتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس عصر ظہور کے قریب تر ہونے کے نتیجے میں ایک اور بات بھی بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. ایمان اور نفاق کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. حق اور باطل کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اہل حق بھی زمین پر نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اہل باطن بھی زمین پر نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. حق کی علامتیں بھی آشکار سے آشکار تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور باطل کی علامتیں بھی آشکار سے آشکار تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے 500 سال پہلے گزرنے والے مسلمانوں کو ادراک نہ ہو، لیکن آج کا مسلمان زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور بھی قریب ہے اور جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا. زیادہ قریب ہے اس لیے کہ شعور زیادہ بڑھ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بیداری کی تحریک ہے. بیداری کی تحریک، اور یہ بیداری کی تحریک پوری دنیا میں ہے، کسی ایک خطے میں نہیں. کسی ایک خطے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. میں یہاں پر ایک حوزہ علمیہ قم کے ایک بہت ہی جلیل القدر استاد آیت اللہ حسن زادہ آملی کے چند جملے عرض کرتا ہوں آپ سے. کچھ لوگ جب ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ظہور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ظہور امام عصر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کب ظہور ہوگا. جواباً انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ظہور ہو گیا ہے تو پھر تم کیا کہو گے؟ پریشان ہو گئے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے اسی جملے کی وضاحت کی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کا جو نظام ہے یہ نظام تدریجی ہے، آہستہ 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 آہستہ. فرعون آتے ہیں، پوری عمر ظلم کرتے ہیں، ایک دن آ کر اللہ ان کی گرفت کرتا ہے. پہلے دن نہیں کرتا، ٹائم لگتا ہے. تدریجی طور پر ان کا ظلم بڑھتا ہے. ادھر سے ان کے ظلم کا شکار ہونے والے انسانوں کا تحمل بڑھتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے. اسی تربیت کے نتیجے میں آئندہ آنے والی نسلوں کو شعور ملتا ہے. یہ اسی ظلم اور ستم کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر امام علی کے زمانے میں جو لوگ تھے، امیر المومنین ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، امیر المومنین تھے نا ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ چلے جاتے تھے امیر المومنین کے دشمنوں کی طرف، جبکہ امیر المومنین سے محبت بھی کرتے تھے. کیوں؟ شعور نہیں تھا، معرفت نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے زمانے کے تجربات بڑھتے ہیں، شعور اور دانش انسانی میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان حق کو پہچاننے کے زیادہ اہل قرار پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، علی کے ماننے اور علی کے حق کو پہچاننے والوں کی تعداد علی کے اپنے دور کی نسبت لاکھ گنا زیادہ ہے. لاکھ گنا زیادہ ہے. زمانہ گزر گیا، آج علی کو دیکھ نہیں رہے، لیکن معرفت بڑھ گئی، شعور بڑھ گیا، دانش بڑھ گئی، علم بڑھ گیا. نتیجتاً آج علی کو دیکھے بغیر علی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ جو آج ہے خود علی کے دور میں نہیں تھا. کیوں؟ شعور میں اضافہ ہوا. تو فرمایا کہ اللہ کا نظام تدریجی ہے، تدریجی. آپ ذرا غور کیجئے گا. ایک اور مثال میں دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے زمانے سے حضرت نبی کریم کے زمانے تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال.
ان 500 سالوں میں یہودی بھی کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، عیسائی بھی سمجھتے تھے کہ اس نبی کی یہ خصوصیات ہیں، یہودی بھی سمجھتے تھے کہ اس نبی کی یہ خصوصیات ہیں۔ اس لیے جب آپ خود قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہیں تو قرآن عصر نبوی کے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اے رسول، یہ لوگ آپ کے بارے میں اسی طرح جانتے تھے اور جانتے ہیں جس طرح سے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جب نبی کا ظہور ہوا، نبی کی بعثت ہوئی، نبی کی آمد ہوئی، تو پھر پیٹ، پیسہ، اقتدار، مرید بازی، خواہشات، قبیلے کی سرداری، محراب، ممبر، امامت، لیڈرشپ، انہی بیماریوں نے انہیں روک دیا کہ وہ نبی کا انکار کریں اور گمراہ ہو جائیں۔ 500 سال گزر گئے لیکن نبی آ گئے۔ جب مہدی آخر الزماں پردے غیب میں چلے گئے تو اس کو آج ہو گئے ہیں تقریباً 12,500-1300 سال، 12,500-1300 سال۔ مہدوی دور قریب ہے، آ رہا ہے، ہمیں شعوری طور پر اس طرف جانے کی ضرورت ہے، شعوری طور پر۔ لیکن اس پورے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ آہستہ 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 لوگوں میں شعور پیدا ہوتا چلا گیا، جذبہ پیدا ہوتا چلا گیا، اور آج آپ لبنان دیکھیں، یمن دیکھیں، سیریا دیکھیں، عراق دیکھیں، ایران دیکھیں، پاکستان دیکھیں، انڈیا دیکھیں، افغانستان دیکھیں، ادھر سے آپ نائجیریا دیکھیں، افریقہ کے باقی ممالک دیکھیں، حتیٰ یورپ دیکھیں، ہر جگہ ایک انتظار کی کیفیت بھی ہے، اور اہل حق پوری طاقت کے ساتھ اس اپنے زمانے کی حجت کے انتظار میں بھی ہیں۔ آیت اللہ حسن زادہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کا نظام تدریجی ہے، آہستہ آہستہ۔ اگر اللہ نے اچانک کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ اس کے نظام کے خلاف تھا۔ مثلا جب دن چڑھتا ہے، رات کے بعد دن آتا ہے نا، یا نہیں؟ رات گزرتی ہے، دن آتا ہے۔ آپ کے اگر کمرے کے اندر 4 لائٹیں جلی ہوئی ہوں اور اچانک بجلی چلی جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اندھیرے میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ایک ایک کر کے لائٹ بجھا دی جائے، آخر میں ہلکی سی لائٹ رکھی جائے اور اس ہلکی لائٹ کو بھی آخر میں بجھا دیا جائے تو آپ کی آنکھیں تدریجی طور پر آہستہ آہستہ اندھیرے کے عادی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، دن کی روشنی بھی ایسا ہی ہے۔ اگر فجر سے پہلے عالم کو آپ دیکھیں بالکل تاریکی، لیکن آہستہ آہستہ ادھر سے اندھیرا کم ہوتا چلا جاتا ہے، ادھر سے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی آنکھیں آہستہ آہستہ عادت کر جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب روشنی پوری طرح سے اوپر آئے تو انسان کی آنکھوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی کام اگر بٹن دبا کر کیا جائے تو اندھیرا بھی انسان کے لیے مضر ہے اور فل روشنی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے اندھیرے کے بعد۔ اللہ کا نظام تدریجی ہے۔ اس تدریجی نظام میں اگر آپ غور کریں، آیت اللہ حسن زادہ عملی نے فرماتے ہیں کہ جب امام عصر نے پردے غیب میں جانا تھا تو اس سے پہلے 3 ائمہ کا دور گزرا، لیکن تینوں ائمہ کی تاریخ ایسی رہی کہ انسانی معاشرے سے، مسلم معاشرے سے ان ائمہ کو کاٹ دیا گیا اور ان کی اکثر زندگی یا جیلوں میں رہی یا چھاؤنیوں میں، عوام سے ان کا ارتباط اور ان کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ تدریجی طور پر 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، تینوں کے تینوں لوگوں سے کٹتے چلے گئے، اور اللہ نے لوگوں کو بغیر امام کی موجودگی کے، ظاہری موجودگی کے، زندگی گزارنے کا عادی بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ امام عصر کی باری اور امام عصر پردے غیب میں چلے گئے، اور وہ بھی پردے غیب میں اچانک نہیں گئے، جاتے ہوئے 4 نائبین کا انتخاب کر کے گئے، اور اس میں بھی 70 سال کا عرصہ لگا۔ 70 سال لوگوں کو نسل بنسل آہستہ آہستہ بغیر امام کی ظاہری موجودگی کے زندگی گزارنے کا اسلوب سکھانے کی ٹریننگ،
یہاں تک کہ 70 سال کے بعد امام نے فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں، غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ جو غیبت ہے، غیبت تدریجی ہے۔ جس طرح سے غیبت تدریجی ہے اسی طرح سے ظہور بھی تدریجی ہے، ظہور بھی تدریجی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ظہور کیسے تدریجی ہے؟ آہستہ آہستہ ایسی علامات سامنے آتی چلی جائیں جس کے بعد لوگوں کے اندر عشق مہدوی بیدار تر ہو، حب مہدوی بیدار تر ہو، شعور اور معرفت مہدوی بیدار تر ہو، لوگ مہدی کے لیے جان دینے کو تیار ہوں اور مہدی کے دشمنوں سے تا آخری قطرے خون لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آہستہ 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 کہنے لگے امام خمینی کا جب انقلاب آیا تو کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مکتب تشیع جس کو صرف کتابوں میں پڑھتے تھے، عملی میدان میں جس کا کوئی اثر نہیں تھا، اس مکتب کے پیچھے اتنی بڑی آئیڈیالوجی ہوگی کہ عوام کو تیار کر کے وہ نظام اور وہ آئیڈیالوجی اپنے وقت کے سب سے بڑے فرعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ نظام اٹھ کھڑا ہوگا اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے گی اور یہ مہدوی حکومت ایک طرف کھڑی ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ 40 سال گزر گئے، ان 40 سالوں میں دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں ہے جو اس مہدوی نظام کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کا دفاع کرے، سب مد مقابل۔ اور اس مہدوی نظام نے، ولی فقیہ کے نظام نے، امامت کے نظام پر حامل، نظام کی حامل اس حکومت نے ان 40 سالوں میں ثابت کیا کہ ہر گزرنے والا دن باطل کی کمزوری اور حق کی طاقت کا سورج لے کر طلوع ہو رہا ہے، مسلسل ہر گزرنے والا دن، جس کی ایک زندہ مثال وہ شخصیت ہے جس کے نام پر آج آپ نے اپنی اس مجلس اور محفل کا عنوان رکھا ہے، قاسم سلیمانی۔ یہ جو آج آپ سیریا کے اندر جنگ دیکھتے ہیں، سیریا کے اندر یہ کیسی جنگ ہے؟ اسی جنگ کے الزام میں ہمارے بہت سارے جوانوں کو، ہمارے بہت سارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، علماء کو، عمائدین کو اٹھا لیا گیا، کچھ کو چھوڑ دیا گیا اور کچھ اب بھی قید میں ہیں۔ جرم کیا ہے؟ جبکہ اگر آپ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور جو عالمی قوانین ہیں اس کے تحت دیکھیں تو داعش کیا ہے؟ ایک دہشت گرد جماعت، انسانیت کی قاتل جماعت۔ اس جماعت سے لڑنے کے لیے تمام حکومتیں تیار ہیں، نعرے کے تحت۔ نعرہ سب کا یہ ہے کہ اس سے لڑنا چاہیے۔ تو پھر جو اس سے لڑ رہا ہے وہ مجرم ہے یا وہ ہیرو ہے؟ وہ مجرم ہے یا وہ ہیرو ہے؟ وہ ہیرو ہے، مجرم نہیں ہے۔ اگر کسی پر یہ الزام ہے کہ وہ سیریا جا کر لڑا ہے، اگر کسی پر یہ الزام ہے کہ اس نے سیریا جانے والوں کی کوئی مدد کی ہے تو اس کو تو تمغہ دینا چاہیے، پکڑنا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس نے ظلم کے خلاف مدد دی ہے، دہشت گردی کے خلاف مدد دی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں جو دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے یا ان کی مدد کے لیے کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی کوئی رول پلے کرتے ہوں یا ان پر الزام لگایا جائے، دونوں صورتوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل اب بھی پوری قوت کے ساتھ اہل حق کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور اہل حق کو ان اہل باطل پر نہیں بلکہ اپنے اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے میدان میں کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہر ظلم کے پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان۔ تو یہ جو ظہور ہے، اگر آج آپ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر ظہور صغریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظہور کبریٰ کب ہو اللہ ہی بہتر جانے،
کتنے عرصے کے بعد ہو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اس وقت جو آثار ہیں یہ آثار بتاتے ہیں کہ ہم ظہور مہدوی کے ہر گزرتے دن کے ساتھ قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو شہادت کے لیے، جہاد کے لیے، قربانی کے لیے، ایثار کے لیے، دشمن خدا سے لڑنے کے لیے، مظلوم کی حمایت کے لیے، مظلوم کے دفاع کے لیے، چاہے وہ مظلوم افریقہ میں ہو، عراق میں ہو، سیریا میں ہو، علاقہ بنگش میں ہو، کراچی میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، کوئٹہ میں ہو، لاہور میں ہو، جہاں کوئی مظلوم ہے اس مظلوم کی حمایت اور ظلم سے ٹکرانے کے لیے اپنے آپ کو شعوری طور پر تیار کرنا ہے۔ تو آج آپ نے جن شہداء کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، یہ کون سے شہداء ہیں؟ جو اس وقت اپنے وقت کے امام کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے امام کی محضر میں ہیں، ان کی بارگاہ میں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی پوری ہستی اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا ہے، اس کے ظہور کی تیاری میں قربان کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنی پوری قوم کو لے کر اس طرف جانا ہے، آمادہ کرنا ہے، ظہور کی تیاری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں بچیوں کو، اپنے علاقے کو اس حوالے سے ذہنی یکسوئی کی طرف لا کر انہیں تیار کرنا ہے کہ آؤ ہم سب مل کر اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے ظلم کے خلاف کٹھے بھی ہوں اور میدان میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے بھی ہوں۔ یہ ہماری عزیزان گرامی، وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، بہت سارے نکات، بہت ساری باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کر پایا اور نہیں کر پاؤں گا، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یاد رکھیے، میرے اور آپ کی زندگی کا سرمایہ یہ شہداء ہیں۔ چاہے کسی شخص کے خاندان سے کوئی شخص شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اگر اس کو نبی کریم کی شفاعت درکار ہے، اگر اس کو مولا علی کی شفاعت چاہیے، اگر اس کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت چاہیے، اگر اس کو حسین شہید کربلا کی شفاعت چاہیے، تو اپنے ان شہیدوں کی یاد، ان کا ذکر، ان کے کارناموں کو زندہ رکھیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ ان شہیدوں کے حوالے سے ادلب میں، بو کمال میں، باقی علاقوں میں جو اعتماد ان جوانوں پر کیا جاتا تھا کسی اور پر نہیں کیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر موجود ایمان کی پختگی اور موت کے مقابلے میں ان کا استحکام، مضبوطی کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، داعشی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوتے تھے اور میدان سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے اور بھاگتے نہیں تھے۔ یہی ان کی جرأت، یہی ان کی شجاعت، یہی ان کا ایمان، ان کی وراثت ہے اور ہم وارث ہیں۔ ہمیں اس وراثت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس وراثت کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، ہمیں ان شہداء کے کارناموں سے اپنے جوانوں کو آشنا رکھنا ہے، ہمیں ان شہداء کے قبور تک اگر رسائی ہے تو ان قبور پر روز جانا ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، ان کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے اور اپنی نسلوں کو ان سے جوڑے رکھنا ہے۔ یہی ہماری نجات کا ضامن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج 1400 سال گزر گئے، ہم شہداء کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شہداء کربلا کی یاد، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا کارنامہ، ان کا
کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی شہادت آج بھی ہمارے رگوں میں دوڑنے والے خون کو زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے شہداء کی یاد قوموں کی حیات ہے، شہداء کی یاد قوموں کی حیات ہے، حیات زندگی ہے۔ اگر اس شہداء کے یاد کے عنصر کو زندگی سے نکال دیں تو پھر وہ قوموں کی زندگی زندگی نہیں ہے، چلتے پھرتے لاشوں کی زندگی ہے، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اس لیے آج جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ کربلا کا ادھر ذکر شروع ہوا اور ادھر کربلا کے یہ عاشق فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے پر اس طرح سے نہیں روتے، اپنے بھائی کے مرنے پر اس طرح سے نہیں روتے، اپنے عزیزوں کے مرنے پر 2 آنسو بہاتے ہیں، 1 ہفتے بعد بھول جاتے ہیں، تذکرہ ہوتا بھی ہے تو گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن یہ کیسی یاد ہے ان شہداء کی جو 1400 سال 1500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس طرح سے زندہ ہے کہ جیسے ہی کسی مجلس میں تذکرہ ہوتا ہے کہ چادر زینب چھن گئی تو لوگ بے اختیار دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تین جملے عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہ جو کربلا کے شہداء ہیں، ان کی ایک ایک ادا، ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ قوموں کو حیات اور زندگی دینے کا باعث ہے۔ اس لیے ان شہداء کے کارناموں پر توجہ رکھیں۔ نجف اور کربلا کے رستے کے فاصلے کا آپ کو علم ہے، اکثر لوگ جا چکے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے بعض جگہوں میں نے پڑھا اور بعض بزرگوں سے سنا، بزرگ علماء کرام سے، کہ جب کبھی آیت اللہ العظمیٰ خوئی نجف سے کربلا جاتے تھے تو پہلے حضرت عباس علمدار کے دروازے پر جاتے تھے۔ حضرت عباس علمدار کے حرم کا جو دروازہ قبلے کی طرف ہے، جس کو باب القبلہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں وہاں پر ایک حوض تھا، آج وہ حوض نہیں ہے۔ اس حوض میں درمیان میں ایک علم نصب کیا ہوا تھا، اس علم کے اوپر جہاں پرچم تھا، نیچے اس کا ڈنڈا تھا، اوپر پرچم تھا، تو اس ڈنڈے کے ساتھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوتا تھا اور اس مشکیزے میں تیر لگے ہوتے تھے اور اس مشکیزے سے پانی چھن چھن کر باہر اس حوض میں گر رہا ہوتا تھا، تاکہ جب کبھی کوئی شخص حضرت عباس کی بارگاہ میں جائے تو اس کو یاد آئے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب وہاں پر جا کر باب القبلہ پہ کھڑے ہوتے تو 3 جملے فرماتے۔ کس کو مخاطب کر کے؟ حضرت عباس علمدار کو، شاہ سوار کربلا کو، سپہ سالار کربلا کو 3 جملے عرض کرتے۔ ان 3 جملوں میں پہلا جملہ یہ تھا، فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ فرماتے جب تک عباس زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب عباس شہید ہو گئے حسین کی کمر جھک گئی ہے۔ السلام علیک یا شباب الحسین۔ اگلا جملہ ارشاد فرماتے، عجیب جملہ ہے، یہ جملہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پہ سنسنی دوڑتی ہے کہ کیسا جملہ ہے۔ کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ جب تک عباس زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، زینب کا حجاب سلامت تھا۔ اس لیے زینب کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کا حجاب کیسے چھن سکتا ہے، اس کے بازو پر کیسے رسیاں باندھی جا سکتی ہیں۔ تیسرا جملہ، وہ جملہ اس سے بھی زیادہ کٹھن اور دل پر آگ لگانے والا جملہ، کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام۔ کیا مطلب؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک
عباس زندہ تھے، سکینہ کی پیاس زندہ تھی۔ سکینہ نے اپنے خیمے میں باقی تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بچوں آؤ، اپنے پانی کے کٹورے لے کر آؤ، میں نے اپنے چچا سے کہا ہے وہ ابھی جا کے پانی لے کر آنے والے ہیں۔ بچیاں جمع ہو گئیں، ان کے ہاتھوں میں کٹورے تھے لیکن لب خشک تھے، معدہ پانی سے محروم تھا۔ لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر العطش کی آوازیں بھی بند ہو گئی، اب بچوں کی پیاس بھی مر گئی۔ یہ پیاس تب تک زندہ تھی جب تک عباس زندہ تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ